حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد لا حساب زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، آج 5 شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا، شعبان المعظم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، اور وہ ایسے صدقات و خیرات کرتے تھے کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے، یعنی غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، مسجدوں پر خرچ کرنا، مدارس پر خرچ کرنا۔ جیسا کہ نماز پڑھنی فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی فرض ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے لازمی اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ مال کی کثرت کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہی مال اس کے پیچھے گنجا سانپ بن کر لگ جائے گا۔ یعنی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کرنا بھی انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ سنیں قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جیسے 7 بالی اگیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالی اگیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، آپ اگر کسی مسجد کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، غریب مسکین پر خرچ کرتے ہیں، اس کا آپ کو 10 حصے دنیا میں ملے گا اور 70 حصہ آخرت کے اندر ملے گا۔ یعنی 1 دانہ آپ خرچ کرتے ہیں، پھر اس 1 دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی، پھر ہر بالی میں 100 دانے اگیں گے۔ یعنی آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، 100 خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرتا ہے۔ لیکن عقیدہ، یقین اور قرآن مجید پر پکا اور سچا اعتماد ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور آگے سنیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر فرمایا، اور جو تم آگے بھیجتے ہو کار خیر، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے کسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل آپ مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے، جب آپ اسے دیکھیں گے عمل کے لحاظ سے بہت بہتر ہوگا اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا وہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس لٹائیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، عمل کے لحاظ سے بہت بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن جی کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، حقوق العباد کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل، ہمارا دماغ دین کے لیے کھول دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن جی میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس صحابہ کے پاس جتنا جتنا مال ہے وہ جہاد کے لیے لے آؤ۔ سارے صحابہ جاتے ہیں، کوئی آدھا مال لے کر آتا ہے، کوئی تیسرا حصہ، کوئی 10واں حصہ، کوئی نصف لے کر آتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں جتنا مال تھا سارا لے کر حاضر ہوتے۔ کیوں؟ یہ اس امت کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم نے دین اسلام پر اپنا پیسہ، اپنا مال خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ایک جگہ جہاد کا میدان سجتا ہے، بہت زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، کچھ صحابہ زمین پر زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک صحابہ آواز دیتے ہیں پانی، تو ایک بندہ پانی لے کر حاضر ہوتا ہے، ساتھ ہی آواز آتی ہے، دوسرے صحابہ آواز دیتے ہیں مجھے پانی، اور وہ ابھی ان کی روح نکلنے والی ہے، شہید ہونے والے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اسے پلاؤ پانی۔ جب وہ دوسرے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں پانی دینے کے لیے، ساتھ ہی تیسرے صحابہ پڑے تھے، وہ آواز دیتے ہیں پانی، اور وہ تیسرے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ دوسرے کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، پھر پہلے والے ہاتھ اٹھا رہے تھے، وہ کہنے لگے ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس واپس لوٹتے ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے صحابہ کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے تھے، تیسرے صحابہ کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یعنی اپنے سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا۔ 3 صحابہ زخمی پڑے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، لیکن فکر ایک دوسرے کی ہے، پہلے وہ پانی پی لے، پہلے وہ پی لے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابہ کرام کے گھر بکری کی سری آتی ہے، صدقہ خیرات کے طور پر آتی ہے، وہ وہی سر بکری کا اٹھا کر دوسرے گھر میں دے دیتے ہیں، یار مجھ سے ان کی زیادہ ضرورت ہوگی، وہ اٹھا کر تیسرے گھر میں دے دیتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 7 گھروں میں اس بکری کی سری نے چکر لگایا اور پھر پہلے گھر میں پہنچائی۔ یعنی یہ جو آج کا موضوع ہے، اس میں صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مکمل موضوع تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بھی ایک دین اسلام کا حصہ ہے، ہماری کامیابی کا حصہ ہے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا۔ جب ہم دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، آسانیاں ہیں، ہم دوسرے کے کام آئیں گے، رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، چاہے وہ رات میں خرچ کریں باللیل والنہار، اور چاہے دن میں خرچ کریں سرا وعلانیۃ، چاہے وہ چھپا کر خرچ کریں خفیہ طور پر، وعلانیۃ، چاہے وہ اعلانیہ طور پر خرچ کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، کل قیامت کے دن ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ہم نے جو خرچ کرنا ہے وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اگر نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن جی کی تلاوت نہیں کرتے، مساجد کو آباد نہیں کرتے، چاہے ہم لاکھوں خرچ کریں، کروڑوں خرچ کریں، خربوں خرچ کریں، ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اہل اسلام مسلمان ہونا لازمی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، صاحب استطاعت بھی ہونا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، عذاب کی گرفت میں ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے، مشکلات میں ہوں گے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، دین اسلام کے سارے قانون کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، اس آیت کے اندر فرمایا الذین ينفقون، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے اموالہم، اپنا مال، باللیل، چاہے رات ہو، والنہاری، اور چاہے دن ہو، سرا وعلانیۃ، چاہے وہ خفیہ طور پر خرچ کرتے ہوں گے یا علانیہ طور پر خرچ کرتے ہوں گے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے، صلہ اللہ کے پاس ہے، بدلہ اللہ کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایسا وقت آئے گا جس میں ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، مساجد کو آباد کیا ہوگا، تو اس سخت دن کے اندر نہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کی مقدار کے برابر انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوگی، پسینہ ابلتا ہوا ہوگا، سخت گرم ہوگا، سورج سوانے سے بر ہوگا، انتہائی سخت دن ہوگا۔ ادھر آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آدم صفی اللہ نفسی نفسی، آپ حضرات اکثر خطبے میں سنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ قیامت کا دن ہوگا، انتہائی سخت دن ہوگا، وہ کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ تو مجھے بچا دے آج کے دن سے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ ہر بڑے بڑے نبی ہوں گے، بڑے بڑے ولی ہوں گے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ اتنا سخت دن ہوگا، وہ اتنا خوفناک دن ہوگا، لیکن ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا دے، یا اللہ میری امت کو بچا دے۔ تو اس دن میں اگر ہم نے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھا ہوگا، دین اسلام کے سارے قانون پر چلے ہوں گے، مسجدوں کو آباد کیا ہوگا اور اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، تو اس دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے گا، نہ ہمیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں ساری۔ پھر سورۃ العمران کی آیت نمبر 92 ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اس میں فرمایا تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک آپ اس چیز میں سے خرچ نہیں کرتے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، پس اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر کے اندر جو بھی مال ہے، جو بھی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، تب جا کر ہم نیکی پا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا لن تنالوا البر حتی، ہرگز نیکی نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ کروڑوں کے حساب سے قربانی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اپنے اعمال کو زیادہ کرنے کی وجہ سے، اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی وجہ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا مہمان نوازی ہوتی ہے، بندوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ صاحب مال ہے اور سائز کے پاس موجود ہے، اور بس زکوٰۃ کو فرض کر دیا،
جیسے نماز فرض ہے، جہاد فرض ہے، روزے رکھنے رمضان المبارک کے فرض ہیں، حج اور زکوٰۃ صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے، اسی طریقے سے جس کے پاس مال زیادہ ہے، مال کی کثرت ہے، اس پر زکوٰۃ کو بھی فرض کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ حصہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا، سورۃ السبا آیت 39، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور زیادہ دے دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین وهو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل موجود ہیں، مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اس میں سے کم ہو جائے گا یا مجھے نقصان ہوگا، حالانکہ اس میں کیا فرمایا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور جو چیز تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور زیادہ دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، جنگلوں کے اندر جانوروں کو رزق دیتا ہے، ہر زندہ چیز تک وہ اپنی حکمت کے ساتھ رزق پہنچا رہا ہے۔ مسلم شریف 993 نمبر حدیث اور بخاری شریف میں 4684 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کرتا رہ، یعنی ہر وقت تو خرچ کرتا رہ، انفق علیک، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یعنی جب تک انسان صدقہ خیرات دیتا رہتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، مسجدوں کا لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، مدارس کا خیال رکھتا ہے، یتیم و مسکینوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ آگے آیت ہے، فرمایا سورۃ التغابن آیت نمبر 317، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، بے شک تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھا دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 اسے بڑھا دے گا۔ اور اللہ کیا کرے، مجھے قرض حسنہ دو۔ اس آیت پر کفار نے کہا تھا نعوذ باللہ تمہارا اللہ کتنا غریب ہے، تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے جو غریب بھائی ہیں، مسکین ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، جہاد کرنے والے بھائی ہیں، ان کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ اللہ مانگ رہا ہے، ان پر خرچ کرو، ان کو دو، ان کے ساتھ تعاون کرو کہ میں آپ کا مال زیادہ بڑھا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں۔ اور آگے حدیث شریف میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2588 ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اگر آپ صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، مال خرچ کرو گے، ما نقصت صدقۃ من مال، اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ حضرات نے، بعض حضرات نے بخوبی اس کو دیکھا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی مجبور آدمی نظر آتا ہے